اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو مقام حجاز کے اندر اذان دینے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا۔ مقام حجاز کا مکمل ترنم کیا اور کیسا ہے، اور مقام حجاز کے اندر اذان کیسے دی جاتی ہے، اس کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کو سکھاؤں گا۔ جن لوگوں کو مقام حجاز کے بارے میں نہیں پتہ، ان کی آسانی کے لیے میں عرض کر دوں کہ حرمین شریفین کے اندر جو اذان دی جاتی ہے، جس لہجے اور جس ترنم میں اذان دی جاتی ہے، اس کو مقام حجاز کہتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ شریف کے مؤذن جس طرز پر اذان دیتے ہیں، اس اذان کو مقام حجاز کہا جاتا ہے۔ مقام حجاز کی جو لہریں ہیں وہ یا تو بلندی سے پستی کی طرف جاتی ہیں یا تو پستی سے بلندی کی طرف جاتی ہے، اور ان کا سر، ان کی لہریں وہ ایک ہی طرح کی رہتی ہیں۔ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی شدت یا کسی قسم کی جو ہے اتار چڑھاؤ وہ ان لہروں کے اندر نہیں آتا۔ مقام حجاز کے اندر اذان دینے سے پہلے آپ حضرات کو مقام حجاز کی جو سر ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ مقام حجاز کی سر، یا اس کو آپ ٹیون بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی سر دونوں طریقوں سے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، بلندی سے پستی کی طرف بھی اور پستی سے بلندی کی طرف بھی۔ یہ مقام حجاز کی دونوں سریں میں نے آپ حضرات کے سامنے سنا کر دکھا دیں۔ اب اس کو میں دوبارہ دہرا کر دکھاؤں گا۔ سب سے پہلی جو میں نے دو سریں میں نے آپ حضرات کے سامنے سنا کر دکھائیں۔ پہلی جو ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری والی بلندی سے پستی کی طرف آ رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ان سروں کو، اگر آپ واقعی مقام حجاز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سر میرے ساتھ آپ دہراتے رہیں، یا ویڈیو کو بار بار پیچھے کر کے آپ ان سروں کو اچھی طریقے سے دہراتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے، یہ گمان ہو جائے کہ یہ سر اور یہ طرز جو ہے، یہ ترنم جو ہے وہ آپ حضرات نے اچھی طریقے سے پک کر لیا ہے، اور اب جو ہے آپ حضرات جب چاہیں جیسے چاہیں اس طرز کو بآسانی لگا سکتے ہیں۔ تو چلیں ایک دفعہ دوبارہ اس طرز کو میرے ساتھ مل کر لگائیں۔ تو چلیے ناظرین، اب مقام حجاز کے اندر پوری اذان میں آپ حضرات کو دے کر دکھاتا ہوں، اور وقفے وقفے سے میں آپ حضرات کو ہر کلمات میں مختلف جو ترنم لگائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے جو ترنم ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جو اذان کے شروع کے کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس میں دو طریقہ کار ہیں مقام حجاز کے اندر اذان دینے کے، مختصر بھی ہے اور مطول بھی ہے۔ یعنی آپ مختصر کر کے بھی انہیں ادا کر سکتے ہیں مقام حجاز کے اندر، اور مطول کر کے بھی، لمبا کر کے بھی، کھینچ کے بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ مختصر جو ہے وہ کس طرح ہے، وہ مختصر میں آپ حضرات کے سامنے ادا کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مختصر
طریقہ ہے مقام حجاز کے اندر اللہ اکبر کلمات کو ادا کرنے کا۔ اس کے بعد جو مطول طریقہ ہے، جو لمبا کر کے اور کھینچ کر ان کلمات کو ادا کیا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایک چیز قابل غور اور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ بعض حضرات جو ہیں جو اس ترنم یا اس سر کو کچھ نہ کچھ کاپی کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کاپی کرنا جانتے ہیں، وہ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ترنم کو جب ادا کرتے ہیں تو کچھ اس طرح ادا کرتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہدو کو اشہدو، اور پھر اس کے دلیل میں یہ جواب دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جو مؤذن ہیں وہ بھی کچھ اس طرح سے اس ہا کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ جب لفظ ہی اشہدو ہے، فعل متکلم واحد متکلم کا صیغہ اشہدو افعلو کے وزن پر ہے، تو کوئی بھی چاہے خانہ کعبہ کے مؤذن ہو، چاہے مدینہ شریف کے مؤذن ہو، مدینہ طیبہ کے مؤذن ہو، کوئی اس کو بگاڑ کر اور غلط انداز سے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ ان کے مقام حجاز کے ترنم کا الگ طریقہ ہے، جس کو بعض حضرات غلط سمجھ جاتے ہیں اور پھر غلط پڑھتے ہوئے ہی اپنی ساری غلطی کو دوسرے کے سر ڈال کر اسی غلطی پر مستقل قائم رہتے ہیں اور غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پر اشہدو کھینچ کر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نارمل انداز میں اپنے اشہد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آگے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امید ہے آپ حضرات مقام حجاز کے اندر اذان دینے کا مکمل طریقہ اور مکمل ترنم سمجھ چکے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ محض 5 یا 10 مرتبہ سننے یا مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے یہ اذان یا یہ ترنم کسی کو نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو بارہا پریکٹس، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کو اس ترنم کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اسے گنگنانا پڑے گا اور اس کی مشق کرتے رہنی پڑے گی۔ اس کے بعد جا کر آپ حضرات کو انشاءاللہ العزیز مقام حجاز میں اذان دینے کا مکمل ترنم آسان ہو جائے گا۔ اب بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چند مرتبہ پڑھتے ہیں، چند مرتبہ سیکھنے کی مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر 5 مرتبہ سنا، 5 مرتبہ مشق کی، یا 10 مرتبہ سنا، 10 مرتبہ مشق کی، اس کے بعد بھی ان سے جب نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترنم جو ہے یا یہ مقام جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے، بلکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ بلکہ اس طرح ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جتنی آپ مشق کریں گے اتنی جو ہے وہ آپ کی مشق کے اندر بہتری آتی رہے گی، آپ کی ترنم کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر بہتری آتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز
آگے اگلی ویڈیوز میں آپ کو حرمین شریفین کے ہی مقام بیعت کا مکمل ترنم و طریقہ سکھاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔